بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک منفی فکرے سے آغاز کرنے پر معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو فراڈی ہوتے ہیں، جو چالاک اور نوسر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی آخری آرام گاہ سیاسی جماعت ہوتی ہے۔ جو مہا فراڈی ہوتے ہیں، ایک ٹاپ لیگ کے جو نوسر باز ہوتے ہیں، ان کی آخری آرام گاہ تحریک انصاف ہے۔ سوشل میڈیا میں تو آن کرتے نہیں ہوں کہ اس کے اندر سوائے جھوٹ کے، سوائے فوٹو شاپ کے، سوائے ایک غلط پروپیگنڈا کے کچھ بھی نہیں ملتا، دونوں اطراف سے، تینوں اطراف سے، چاروں طرف سے۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ جی شہباز شریف صاحب کو پرسوں چوتھ کو جرنیل گئے ہیں اور انہوں نے جا کے ان کو زد و کوب کیا ہے، اور غریدہ فاروقی کے نام پہ کوئی پوسٹ بھی کی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ بھی شاید فراڈ ہی ہو۔ کل یا پرسوں سے پھر ایک صاحب ہے تسلیم حیدر، اور انہوں نے انگلینڈ سے انکشاف کیا ہے، جن کا آواز میں پتہ چلا کہ وہ بھی بہت ہی کوئی انتہائی نوسر باز فراڈی ہیں کہ جی ارشد شریف کی قتل کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی نواز شریف نے کی ہے، عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا وہ بھی منصوبہ بندی نواز شریف نے کی ہے۔ یہ خیر تحریک انصاف کا غیر سنجیدہ اور جولاہ جو ہیں، جو جاہل ان کا طبقہ ہے، وہ شروع سے یہ باتیں، اس طرح کی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہر طرح ہوتا ہے نا کہ ہر سمت میں اپنے مخالفت میں تیر چلاتے ہیں، شاید کوئی نشانے پہ بیٹھ جائے، یا کم از کم جو ہے وہ اپنے ان کے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھڑکلاتے رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے اوپر میرا خیال ہے آج کل جو کر رہے ہیں وہ تو ان کی مجبوری ہے، وہ ڈنگ ٹپا رہے ہیں، اور وہ اس کے اوپر تھوڑی سی بہت بات بھی کریں گے، زیادہ تر نہیں، کیونکہ ہم کئی دنوں سے اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ اور وہ ڈنگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 2 مطالبات کے ساتھ میدان عمل میں اترے تھے۔ اپریل کے شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کرائے جائیں فوراً، اس کے لیے تفصیلات ہر دفعہ آتی رہی، بتاتے رہے، کیا جوڑ توڑ ہوتے رہے، نہیں ہوتے رہے، آپ لوگوں ساری میرے بھی جو پرانے جو ویلاگز ہیں ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کھال بچاؤ مال بچاؤ کے لیے انہوں نے سوچا کہ آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کو میں کنٹروورشل بناؤں تاکہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ میری بلیک میل کے نیچے رہے، جو بھی آئے گا انہیں یہ تو پتہ ہے کہ آئے گا وہی جو اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن کم از کم میرے اس طرح کے کہ کبھی میں اسے حق پہ بیان دے دوں گا، کبھی میں یو ٹرن لے لوں گا، 1 قدم آگے بڑھاؤں گا اٹیک میں، 2 قدم پیچھے بڑھاؤں گا معذرت میں، تو اس سے یہ ہے کہ آرمی چیف آنے والا جو ہے وہ شاید دباؤ میں آ جائے۔ چلو خیر اینی اس کو کہتے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ سیاست۔ اچھا، اس سے پہلے عمران خان صاحب جب 10 اپریل کو جو ان کا آخری دن تھا اور رات تک وہ سینہ سپر ہے اور کسی طریقے سے کوشش کی کہ ان کی حکومت بچ جائے، سارے انہوں نے طریقے آزما لیے، سارے ہنر آزمائے۔ اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن 4-5 دن یہی رہا کہ جی 2 جرنیل گئے ہیلی کاپٹر پہ، انہوں نے عمران خان صاحب کو ککیں ماری، ٹانگیں ماری، گھوسے ماری۔ مجھے تو چونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ناممکن بات تھی کیونکہ عمران خان صاحب کو اس طرح کوئی توہین کر سکتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بہرحال، اور یہ بھی وہی ہے جو شہباز شریف صاحب کو جناب گھوسے پڑے یا ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف والوں نے تسلیم حیدر کو لے آئے کہ نواز شریف صاحب نے قتل کی سازش کی، یہ ایسی لاکھوں قسم کی باتیں ہیں، فریولس۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو تو چمٹے سے نہیں اٹھانا چاہیے کہ کون قتل کی، عمران خان صاحب قتل کی سازش کریں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جی کوئی بندہ جا کے عمران خان صاحب کو کہے کہ جی ارشد شریف کو آپ باہر بھجوائیں کہ ان کو خطرہ ہے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی ہو کسی اور لیول پہ، اور وہی لوگ آگے چلا رہے ہوں، اور انہیں کے پی کے چیف منسٹر کو کہہ کے، اور تو بعد میں اگر یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو ارشد شریف کو قتل کروانا چاہتا تھا، تو میرے لیے یہ باتیں جو ہے نا میری طبیعت میں گراں گزرتی ہیں کہ عمران خان ارشد شریف کو قتل کرانا چاہتا تھا یا نواز شریف ارشد شریف کو قتل کرانا چاہتے تھے۔ بہرحال بدقسمتی ہماری ایجنسیز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جو ماضی ہے اس کے اندر اس طرح کی وارداتیں عام لکھی ہیں، صرف ہماری نہیں، پوری بین الاقوامی ایجنسیز کے پاس یہی جو ہے طریقہ واردات ہے۔ لیکن بس مجھے صرف کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جو ان کو چونکہ ان کے لیڈرز معاون بنتے ہیں ان ساری وارداتوں میں، تو تحریک انصاف کے اصل جو ایشوز ہیں اور جس کے اوپر انہوں نے اپریل سے جلسے کر رہے ہیں، تقریباً آج تک اب تک 100 سے زیادہ جلسے کر چکے ہوں گے، اور ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ نیا الیکشن یا آرمی چیف کے اوپر تو بہت، دونوں میں وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، الیکشن بھی ان کو نہیں ملے، اور آرمی چیف بھی کل پرسوں تعینات ہو جائیں گے۔ میرے حساب کتاب کے مطابق سمری جو ہے وزیر اعظم کے ٹیبل پہ پڑی ہے، آج بھی خواجہ آصف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی سے گفتگو ہوئی ہے، اور وہ کل بھیجتے ہیں یا پرسوں بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس، جب پریزیڈنٹ کے پاس بھیجیں گے تو اس کے نام سب کے سامنے آ جائیں گے، اور میرے تو نام وہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر شاید آرمی چیف بنیں گے، اور سائر شمشاد صاحب شاید جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹافز کمیٹی بنیں گے۔ عمران خان صاحب
کی سیاست کے نے بہت مقبولیت حاصل کی پچھلے 7-8 مہینوں میں، بے پناہ مقبولیت حاصل کی، اور یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اثر و رسوخ ہے اور تقریباً لوئر مڈل کلاس میں بھی اس کا اثر و رسوخ ہے۔ افسوس مجھے کس بات کا ہوتا ہے کہ جس دن سے سیاست کے اندر آئے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ سیاست پاپولر بھی ہو رہی ہے، لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے ہمارے سارے سیاستدان، اور عمران خان صاحب کی آج کل کی گیم یہی ہے۔ ان کو یہ اثر و رسوخ جو ہے وہ اس کو سودا کرنا چاہتے ہیں ایجنسیز کے ساتھ کہ وہ ان کو بیساکھیاں دیں اور ان کو دوبارہ اقتدار میں لائیں، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں ان کا وہ سودا کریں۔ جو ہمارے ورکرز ہوتے ہیں، چاہے مسلم نون کے ورکرز ہوں یا تحریک انصاف کے ورکرز ہوں، علامہ اقبال کا ایک قطعہ ہے جو کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اس کھیل میں تعین مراتب ضروری، شاطر کی سیاست میں تو فرضی میں پیادہ۔ یہ جو شطرنج جانتے ہیں ان کو پتہ ہے فرضی ہوتا ہے وزیر کی سیاست میں، جو سب سے بڑا مورا ہوتا ہے، میں جو سب سے چھوٹا پیادہ ہوتا ہے۔ ایسے بساط ہے ان بیچاروں کو خود نہیں پتہ وزیر کو اور مورے کو کہ ان کا کیا استعمال ہونا ہے۔ بیچارہ پیادہ تو ہے مہرہ ناچیز، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ، یعنی کہ فرضی کو بھی نہیں پتہ، وزیر کو بھی نہیں پتہ کہ شاطر نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کے اندر ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، شاہ محمود قریشی کو بھی نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کیا چالیں چلنے والے ہیں۔ باقی پارٹی میں ایگزیکٹلی یہی حال ہے۔ اگر ہم یہ کہیں جی میاں نواز شریف صاحب کے ہمیں کوئی ارادوں کا پتہ ہے، یا زرداری صاحب کے یا فضل الرحمان صاحب کے، تو ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک بساط بچھائی ہوئی ہے، ان کو یہ سہولت ہے کہ جو بھی جس پارٹی کے بھی چاہنے ماننے والے ہیں وہ سینہ سپر ہے، دل و جان سے خلوص ہے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے اوپر حیف آتا ہے۔ باقی پارٹیوں کے پاکستان نے بھی تقریباً جب بھی وقت آئے تو یہی کیا، آخر یہ مسلم نون نے جو حکومت پکڑ لی تو کس نے پکڑی؟ کیا ان کی ضرورت ہی نہیں؟ استعمال ہو گئے کس کے ہاتھوں؟ جو ان سے بڑے شاطر بیٹھے تھے، جنہوں نے اس سے بڑی بساط بچھائی ہوئی تھی، جو اس کو ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اس کا تو استعمال ہوا۔ مجھے پہلے ایک واقعہ نوٹ کرنا ہے یہاں پہ، میں اسے بھی تاریخ ایسا بن جائے۔ جنرل رفاقت جو تھے چیف آف سٹاف تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے، جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو 17 اگست کا جب کریش ہوا اور ان کی شہادت ہو گئی تو جنرل رفاقت کچھ ہفتے بعد سعودی عربیہ آ گئے۔ جب وہ سعودی عربیہ میں آئے تو میری اور ان کی رفاقت مزید بڑھ گئی، بہت ہماری قربت ہو گئی، بہت دوستی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے، ابھی پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جنرل رفاقت صاحب نے مجھے بتایا کہ جی جنرل ضیاء الحق صاحب کی شہادت سے پہلے، چونکہ وہ ان کا تعلق ایسا تھا کہ چونکہ چیف آف سٹاف تھے تو بڑا گہرا تعلق تھا، بہت بے شمار منسلک واقعات۔ تو کہتے ہیں کہ 8-9-10 مہینے پہلے ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق صاحب کو مجھے فون آیا۔ اب وہاں سے تقریباً پتہ چل گیا کہ رشیا جو ہے وہ ریٹریٹ پہ ہے، مجاہدین ہیں وہ فنشپ پہ ہیں، اور طالبان کے ہاں ان کو وہ جو نجیب اللہ کی جو حکومت تھی اس وقت رشین بیکڈ، اس کو نہتا چھوڑ کے وہ افغانستان چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب کا مجھے فون آیا، آپ آ جائیں تو ذرا سیر کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تو ذرا ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں تیار ہو جاتا ہوں، آپ پہنچ گئے؟ کہتے نہیں، میں تو تمہارے گھر دروازے کے گیٹ کے باہر کھڑا ہوں اور گاڑی میں خود چلا رہا ہوں۔ میں نے کہا سر پھر مجھے بس میں سلیپنگ سوٹ پہ، انہوں نے کہا نہیں اسی طرح آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلیپر جو ہے کیجول، ہم نے کوئی باہر تو اترنا نہیں ہے۔ بیٹھ گیا، آگے وہ بھی دیکھا تو بالکل سادہ سلوار قمیض میں اور بالکل ہی سمپل سے جو ہے اس طرح گاڑی چلاتے ہوئے، تو وہاں سے نکلتے کرتے راولپنڈی سے چکلالہ سے اسلام آباد کی طرف، یکدم تھوڑی دیر بعد میں دیکھوں یہ جا کہاں رہے ہیں، بظاہر لگ رہا تھا کیجول ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ تو رشین ایمبیسی کے سامنے جا کر گاڑی کھڑی کی، کہتے جیسے گاڑی کھڑی کی تو وہ تو لگتا ہے انتظار کر رہے تھے، یکدم دروازے کھل گئے، سلوٹ لگنا شروع ہو گئے، اور میں دیکھوں تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے مجھے سمجھایا، انہوں نے کہا بس جنرل صاحب دیکھتے جائیں آپ، کہہ کے ہم نے گاڑی پارک کی، اندر گئے، اندر جا کے دیکھا تو وہاں پہ رشین ایمبیسڈر کے اور سارے کمیٹی روم میں بیٹھے ہیں، وہاں امریکن ایمبیسی کے بھی لوگ، کچھ شاید ایک آدھ باہر سے بھی نمائندہ آیا ہوا تھا، اور وہ تو کہتے سخت کی حالت میں، مجھے تو ان کو تو جنرل ضیاء الحق صاحب کو معلوم تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، آئی واز جسٹ ٹیکن بائی سرپرائز، مجھے تو صرف میں تو بھیا بالکل ایک مجھے لگا کہ کوئی بھائی اور عقل کوئی بات ایسی ہے جو میرے سامنے ہو رہی ہے، میری تو شجتر تھا، تو تھوڑی میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اب رات کے 2:30-3 بجے ہوں گے یا 2 بجے ہوں گے، رات کے نہیں کہنا چاہیے، صبح ارلی مارننگ کے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب وہاں انہوں نے جا کے جو چیئر تھی
ٹاپ ہیڈ وہاں بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا جی ہاں جی بتائیں پھر کیا اس کو کیسے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. تو امریکنز نے کہا جی کہ ہم آپس میں کچھ ڈسکس کر چکے ہیں رشینز کے ساتھ. تو ظاہر شاہ جو ان دنوں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، پرانے کنگ تھے جن کو ان کے بہنوئی داؤد نے بادشاہت ختم کر کے وہ صدر بن کے ان کو معزول کیا تھا، وہ ابھی ترکی میں تھے لیکن بہت ضعیف تھے. ظاہر ہے یہ کوئی 13-14 سال پہلے جب کیا ہوگا تب بھی وہ 70s میں ہوں گے اور اب وہ 80s میں ہوں گے جب یہ 86 کے اندر بات ہو رہی ہوگی یا 87 کے شروع میں بات ہو رہی ہوگی. تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو میرا خیال ہے کہ اقتدار میں لا کے بٹھایا جائے. تو جنرل ضیاء نے کہا وہ چلے گا نہیں کیونکہ مجاہدین جو ہے وہ ساروں کے اتحاد بھی ہے اور وہ آپ کہتے نہیں آئیں گے. خیر انہوں نے کچھ دلائل دیے کہ نہیں جی اگر ISI چاہے گی تو یہ ہو جائے گا، جو بھی اس طرح کی باتیں. تو کافی شد و مت کے بعد انہوں نے کہا اچھا پھر اس کو ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیتے، پھر کبھی ایک میٹنگ کریں گے. بظاہر لگتا تھا کہ جنرل ضیاء صاحب کی وہاں اکیلے میٹنگ تھی اور مجھے وہ صرف ایک گواہی کے لیے لے کے گئے. وہاں جیسے اب نکل کے گاڑی میں بیٹھے اور سڑک پہ آئے. میں نے کہا سر یہ میں نے کیا دیکھا کیا سنا ہے؟ تو انہوں نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ اور ایک ہاتھ ہنستے ہوئے انہوں نے کہا جی میرے گھٹنے پہ رکھا. اس نے کہا جنرل صاحب یہ آپ نے میٹنگ دیکھی ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم 3 ملک یہ 3 ممالک جو ہیں وہ افغانستان کا فیصلہ کر کے ان کا اگلا سربراہ کیا ہوگا. پھر انہوں نے کہا لیکن ایک اور ذہن میں رکھیں کہ کسی چوتھے ملک میں یہ وہاں پہ 3 ملک بیٹھے ہوں گے اور یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے کہ ضیاء الحق کو کیسے ہٹانا ہے، اسی جگہ کس کو لانا ہے، یہ وہاں یہ فیصلہ بھی ساتھ ہی ہو رہا ہے. کہتے میں ہکا بکا رہ گیا. تو انہوں نے کہا یہی ہے کہ شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، فرضی سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں کہ وہی حال ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ ہو رہا ہے. در حقیقت عمران خان صاحب کسی اور واردات پہ ہیں. حال ہی میں وہ اپنی جو پچھلے 9 مہینے کی کیمپین تھی انفیکٹ اس کو وہ وائنڈ اپ کر رہے تھے. وہ جو جھوٹ پہ اور جو انہوں نے ایک اس کے اوپر اپنی بڑے خونخوار انداز میں اور خطرناک بن کے کی تھی، تو اس میں انہوں نے آخری کہا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے مجھے قابل قبول ہے، لیکن نواز شریف جو چاہے گا وہ یہ چاہے گا کہ آرمی چیف وہ بنے جو مجھے نااہل کرے اور نواز شریف صاحب کو ان کے مقدمات ختم کرے. جو لسٹ پہ نمبر 1 ہے وہ بن جاتے ہیں یا نمبر 2 بن جاتے ہیں یا نمبر 3 بن جاتے ہیں یا مسٹر ایکس بن جاتے ہیں یا مسٹر وائی بن جاتے ہیں مسٹر زیڈ بن جاتے ہیں. پہلی بات تو میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے باجوہ صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر باجوہ صاحب عمران صاحب کے لیے سکھ اور چین لکھتے رہے ہیں یا ان کے زیر قیادت اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے لیے چین لکھ رہی تھی تو آئندہ آرمی چیف بھی ان کو چین ہی دے گا. آپ نے دیکھا نہیں کہ دبئی کے اندر عمر فاروق ظہور نے فرح گوگی کے بتایا کہ گھڑی مجھ سے $2 ملین کی بیچے، مجھے کیش لے کے گئی. تو عمران خان صاحب پہلے ریئیکشن کیا تھا کہ یہ ہینڈلرز نے اس سے یہ کام کروایا، یعنی کہ وہ اسے پھر ہی کہہ دیا کہ فوجی جرنیلوں نے یہ کام کروایا، ہینڈلرز نے. ان کے خاصی انہوں نے جو اصلاحیں ایجاد کی ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی اصلاح میں دی ہیں اب کہ جو بندہ جو ہے اسے اچھا کر اٹھتا ہے. بٹ اینی وے اب عمران خان صاحب جو ہیں اسی اس کے اوپر تھے کہ کسی طریقے سے میں اس کو پریشر میں رکھوں. عمران خان صاحب نے ساری زندگی یہ سوچا ہے کہ میں بلیک میل کر کے یا بلیک میلنگ کے ذریعے اپنا الو سیدھا کرتا رہوں گا. اس سے کیا حاصل ہوا؟ آپ سے ایک الیکشن کمشنر جو ہے راجہ سکندر سلطان صاحب، آپ کو 100% یقین تھا کہ آپ اس کے اوپر جب بہتان لگائیں گے، تہمتیں لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، جس کو آپ خود لائے ہیں اور کبھی نہیں کہتے کہ میں معافی چاہتا ہوں قوم سے کہ میں نے غلط سلیکشن کیا ہے. آپ نے کبھی نہیں کہا. آپ کہتے ہیں یہ تو نواز شریف کے گھر کا آدمی ہے. بھائی آپ نے بڑا کمال کیا ہے. پھر آپ کو کیا کہ آپ کو جوتے مارنے چاہیے حماقت پہ کہ نواز شریف کے گھر کا آدمی اٹھا کے آپ نے الیکشن کمیشن بنا دیا جو آپ کو کڑی سزائیں دے رہا ہے. نہیں، وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ پتا تھا 2014 میں تو راجہ سکندر سلطان نہیں تھا جب یہ ممنوعہ پارٹی فنڈنگ یا انٹرا پارٹی فنڈنگ یا فارن پارٹی فنڈنگ کیس کے اندر وہ کیس نہیں چلنے دے رہے تھے. تو 14 میں نہیں چلنے دیا، 15 میں نہیں چلنے دیا، 16 میں نہیں چلنے دیا، 17 میں نہیں چلنے دیا، 18 میں اپنی حکومت آ گئی. 19 میں تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں پہ کر دیا، فضل الرحمان صاحب نے بھی کر دیا. ان کا خیال تھا ہم کریں گے تو اس طریقے سے ہم شاید اس کو کوئی لا آف ایکوٹیبل ہیئرنگ میں لے آئیں گے یا اس طرح کی. تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی چل رہے ہوں گے، کیس ابھی بھی چل رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ 2014 کا تھا تو 8 سال بعد اس کا فیصلہ آ گیا. عمران خان صاحب کو ابھی انہوں نے ٹپ آف دا آئس برگ ہے نااہل کرا دے دیا ایک وقت کے لیے. ابھی تو کیس چل رہے ہیں، ابھی تو اس کے اوپر انہوں نے 4 مہینے کے اندر سیشن جج کو کیسے کارروائی کرے. انہوں نے پھر راجہ سکندر سلطان کو کتنی گالیاں تھیں. وہ ایک کام آئی کوئی گالی؟ یہی ایگزیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آرمی چیف نے
جو بھی نیا بنتا ہے اس سے مجھے نااہل کیا تو میں کہہ سکوں گا کہ میں نہیں کہتا تھا وہ نواز شریف کا ساتھی ہوگا، نواز شریف کا پارٹنر ہوگا، نواز شریف آئے گا مقدموں کو سامنا کرے گا۔ وہ تو کہتے ہیں میں الیکشن جیتا ہوں نا، اب وہ اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک خاص قسم کی کڑی سزا نافذ کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا ہے کہ یہ الیکشن جو تھے یہ تو اس میں بہت دھاندلی ہوئی ہے، 25-30 ہزار ووٹ سی لیکن میں پھر بھی جیت گیا، کیونکہ اگر اس میں کہہ جائے دھاندلی نہیں ہوئی تو کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو کریڈٹ نہ مل جائے۔ ان کو تو کریڈٹ مل گیا ہے، چاہے آپ کچھ کریں آپ کی ساری باتیں لوگ نہیں مان لیتے۔ جس طرح توشہ خانہ میں تحریک انصاف ہل کے رہ گئی ہے، کل مجھے تحریک انصاف کے وہ رہنما جو آپ کی کور کمیٹی کے ممبرز ہیں کہتے ہیں ہم اب کسی کو، کہ ہمارے پاس سب سے بڑا یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر ہمارا خیال تھا کہ اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھے گا، صرف ایک گھڑی نے عمران صاحب کے اوپر قیامت گرائی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ آگے آنے کو ہے۔ تو چنانچہ عمران خان صاحب سبق تو آپ کے سامنے تھا لیکن آپ اس سے سب سیکھا نہیں آپ نے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی نیا آرمی چیف، میں اب لکھ کے دیتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر بن جائے، جنرل سعد شمشاد بن جائے، یقین جانو کہ چاہے آپ جنرل فیض حمید کو بنا دیں۔ یہ بات میں نے دسمبر میں مریم نواز صاحبہ کو کہی تھی، یہ بات میں نے جنوری کے اندر تحریک مسلم نون کے سارے رانا تنویر صاحب کے اور سارے لیڈروں کو فردر کہی تھی۔ یہ بات میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو ان کے گھر جا کے اسلام آباد میں کہی تھی کہ آپ جو مجھے مال بیچ رہے ہو یہ بات میں مال خریدنے پر تیار نہیں ہوں گے جی، عمران خان صاحب نے فیض حمید کو آرمی چیف بنانا ہے تو 10 سال آگے حکومت چلتی رہی۔ یہ مال اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفاداتی ایجنڈے کے لیے آپ کو بیچا تاکہ آپ جا کے عمران سے لڑائی کریں یا کوئی ایسا کام کریں کہ جا کے آپ ان کے دام میں آ جائیں۔ سارے مان گئے، میاں نواز شریف صاحب طریقہ اعتماد لانے کے بڑے سخت خلاف تھے، ان کو یہ بتایا گیا، کنونس کیا گیا، یہ گول کے مسلم نون کے، ان کو اندر سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بولے، انہوں نے کنونس کیا، وہ بھی کنونس ہو گیا، ہو سکتا ہے ان کے بھی مفادات ہوں۔ ان کی بیٹی نے مریم نواز صاحبہ نے میرے سے بات کی تو مجھے یہی بتایا، ان کو بات سننے پر تیار ہی نہیں تھے، کہتے تھے جی یہ آپ نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کو بنایا، تختہ الٹ دیا، راحیل شریف کو بنایا، زندگی جینن کر دی، پیغام انہوں نے شروع کرایا، آصم باجوہ کو بنایا، کس منٹے ترلے سے مینیپولیشن سے آصم باجوہ بنے، سسر کو ٹورا، کن کی صفائشیں کرا کے جان پہ ہتھیلی پہ رکھ کے کھیل کر نواز شریف کو جو ہے سے اپنے آپ کو بنوایا۔ کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب کو نااہل کرایا، نواز شریف صاحب کو پارٹی سے صدارت سے ہٹوایا، سپریم کورٹ تو ان کے ہاتھ کی چھڑی تھی، جیب کی گھڑی تھی، آج تک گئے، ہمیشہ رہتی ہے، اس میں کون سا شرم ہے، کون سا شرم ہے؟ اور پھر RTS فیل کر کے عمران صاحب کو وزیر اعظم بنایا۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جی جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جپھی دیتا ہے یہ کس آف ڈیتھ ہے، اسی سیاسی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ تھا، اور میں بھی کہتا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک دن اسٹیبلشمنٹ پڑھ کے اپنی ساری سیاسی ساکھ پر جو ہے بحال کرنی ہے۔ آج عمران خان صاحب کے پاس جو لوازمات ہیں سارے موجود ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیں، تہ دل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آ نہیں سکتے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کو اپنے انجام پہ پہنچانے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ بھول جاؤ جو میں نے تمہیں غدار کہا ہے یا میر جعفر کہا ہے یا میں نے تمہیں ہینڈلر کہا ہے، میں نے جو تمہارے جنرل فیصل کو قاتل کہا ہے، جو میں نے XYZ کو جو ذلیل کیا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا میں نے باجا بجایا ہے، ان کو میں نے چور کہا ہے، ڈاکو کہا ہے، چوروں کا پارٹنر کرائم کہا ہے، چوکیدار جو تھے چور کیسے بن سکتے ہیں، نیوٹرل جانور ہوتے ہیں اگر وہ نیوٹرل بننے کی کوشش کرتے ہیں، ساری باتیں کہہ چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا طریقہ کہا ہے، کتنی وہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو زندہ رکھا، ان کے لیے دنوں کا کام تھا عمران خان کو ختم کرنا۔ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا، یہ باجوہ صاحب کا ایک اوپر کا نظام تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اگر نگران حکومت بن جائے، جس کا مجھے ہمیشہ سے میں کہتا تھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی تو یہ ان کو چلنے نہیں دیں گے، نگران حکومت لے آئیں گے اسٹیبلشمنٹ والے تاکہ باجوہ صاحب کو اس سال آرام سے مل جائے۔ باجوہ صاحب میرے جہاں تک اطلاعات ہیں اور افواہیں بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ایڑیاں رگڑتے رہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے۔ پہلے انہوں نے مارشل لا تک کی افواہیں پھیلائیں کہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب جب عارف علی صاحب کے پاس گئے تو شاید یہ بھی ڈسکشن میں آیا کہ جی مارشل لا لگنے کے چانسز ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے یہاں یہ بات ڈسکشن میں آتی رہی ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے مارشل لا کا بھی سوچ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ اصولی فیصلہ کیا تھا، جہاں تک مجھے پتہ چل رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو مارشل لا نہیں لگانے دیں گے، کہ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو بخشنے پر تیار نہیں تھے۔
حالانکہ یہ فیصلہ پھر میں کہتا ہوں کہ ادارے کا فیصلہ تھا. ادارے نے جب فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو فارغ کرنا ہے تو فیض حمید صاحب ہو, ISI ہو, MI ہو, جرنیل ہو, سارے کے سارے یہ آن بورڈ ہوتے. یہی بات ہمیں DG ISPR اور DGI جو ISI کے تھے, جنرل ندیم اجم وغیرہ, انہوں نے تفصیل سے بتائی کہ ہمارا پورا ایک جرنیل جنہوں اگلے 20 سال تک جرنیل بننا ہے, قومی چیف بننا ہے, یہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ آگے کا نظام کیا ہوگا. نواز شریف صاحب کو پتہ ہے نا عمران خان صاحب کو, اور پھر عمران خان صاحب کے سامنے جو آپ تانا دے رہے تھے وہ تانا اپنے آپ کو بھی دے دیں کہ میں نے باجوہ صاحب کو اتنے تمطراق سے اتنے تپاک سے ایکسٹینشن دیا, میرے ساتھ کیا کیا. اگر اس ایجنڈے میں یہ شامل تھا کہ عمران خان صاحب کو فی الحال ان کی سیاست کو کا مقوسیاں ٹھپنا ہے, جیسا نواز شریف صاحب کی پاپولر سیاست کا انہوں نے تو 18 مقو ٹھپا تو ٹھپ کے رہیں گے جس جو مرضی آ جائے. اور مثالیں ساری موجود ہے کہ جس کو مرضی بنایا گیا آرمی چیف, انہوں نے بالآخر اپنی مرضی کی. یہ تو ہے سارا لب لباب. عمران خان صاحب کی ایک اور خواہش جو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے, اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ میں عنایت کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں, تو یہ تھا کہ جی سجیاں رہ جان گلیاں تو بچ میں تو یاد پھرے. اس کو تب یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی سب کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا بالآخر اور آپ اکیلے رہ جائیں گے. وہ یہی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جی کسی طریقے سے مسلم نون کو, پیپلز پارٹی کو, فضل الرحمان صاحب کو, سب کو ٹھکانے لگا دیا جائے اور سب میں رہ جاؤں اور میں ہی جو ہے وہ کام چلاؤں. چاہے ہم ان ساری مقبولیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے دوبارہ بوٹ چاٹنے کے لیے مجھے پہلے سے زیادہ کیوں نہ مستعدی کرنی پڑے. بہرحال میرا خیال ہے کہ ہونین ہو کے رہنا ہے. ہاں یہ جو آرمی چیف ہے اس کا مسئلہ اس لیے اٹکا ہوا ہے, تو میں کھل کے بتاؤں, جنرل باجوہ صاحب کی اپنی ایکسٹینشن نہ ان کے دماغ میں سوار ہوتی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. یہ ساری جو چلاکیاں جو خبریں دی جاتی ہیں اور ادھر ادھر سے فیڈ کی جا رہی ہیں عام میڈیا کو, جنرل باجوہ صاحب جنرل عاصم منیر کو ہٹ کے سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا حق بنتا ہے, وہ اپنے حق کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے وہ علوی کو کہا جائے کہ جی اس حکومت کو کہا جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے تاکہ اس نمبر پورے نہ ہوں. یہ ساری جو اسکیمیں تھیں نا یہ 2-4 مہینے پہلے کی تھی جنرل باجوہ صاحب, اب یہ ساری ناکام ہو گئی ہیں. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے, کل بھی میں نے بتایا, آج بھی بتایا, سمری ان کے پاس پڑی ہے. خواجہ آصف صاحب کی ملاقات آج اسی سلسلے میں تھی. اس کے باوجود جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں اپنے کسی لیڈر کے بارے میں اگر یہ گمان رکھتے ہیں ان کے امنگوں کی تعمیر لائے گا, تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ شاطر کی سیاست میں, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی سیاست کر رہا ہوں کہ تو فرضی میں پیادہ, فرضی سے بھی پوشیدہ ہے, شاطر کہہ رہا تھا. شاطر کی سیاست میں, عمران خان صاحب کی سیاست میں, بے شک تو شاہ محمود اور میں ایک عام کارکن, شاہ محمود سے بھی پوشیدہ ہے. شاطر کا ارادہ ہے, عمران خان صاحب کے ارادے ان سے بھی پوشیدہ ہے. پیادہ ورکر کا کارکن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیا ارادے ہیں, عمران خان صاحب کے کیا ارادے ہیں, زرداری صاحب کے کیا ارادے ہیں. یہی پاکستان کی سیاست جو ہے اس کا لب لباب ہے. میری تو اتنی خواہش تھی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے کبھی جو ہے کم از کم آئین کے اوپر ہی ڈٹ جاتی. نظریاتی سیاست تو ہم بھول چکے ہیں, اس کا تو امکان ہی نہیں. اب تو ملک بچانے کے لیے کسی طریقے سے سیاسی استحکام کے لیے ایک آئین کی سیاست چاہیے تھی. امید مجھے ابھی بھی نواز شریف صاحب سے یہی ہے کہ وہ اس ملک میں اپنی ذات سے بالا تر رکھ کے, اپنے جو ساتھی ہیں ان کی مفادات سے بالا تر رکھ کے ملک میں آئینی سیاست کی کوئی ایک ڈالیں, داغ بیل ڈالیں. اور یہ تب تک ممکن نہیں ہوگی جب تک ساری سیاسی جماعتیں کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں سائن کرتی اور ایک پیج پہ نہیں ہوتی. وما لنا الا البلاغ.